امام زمانہ بلند صلوات محمد محمد بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر علیہ توکلت وإلیہ انیب الحمد للہ الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العلي العظيم حاضرین گرامی قدر چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ ارشاد پروردگار کا ترجمہ کرنے سے قبل دعا ہے بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، مومنین اور مومنات اور جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں قرب و جوار سے، قدم قدم پہ پروردگار عالم انہیں اجر جزیل اور جمیل عنایت فرمائے اور حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے دامن کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے اور بزرگوں کا سایہ ان کی اولاد پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، حقیقی معنوں میں شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگار اس دنیا میں زندہ رہیں تو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ اور اس دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ۔ عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما اور مقدس مقامات کی حفاظت فرما اور ایک سیدزادے نے درخواست دعا کی ہے ان کے تمام عدالتی معاملات ان کے حق میں تمام فرما اور ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما اور ایک اور مومن نے بھی درخواست دعا کی ہے اللہ ان کی تمام مشکلات کو رفع فرمائے اور اس کے علاوہ جتنے علیل ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے اور جنہوں نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان کے تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے اور پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد نظر کا اہتمام آج سید فخر عباس صاحب کی طرف سے ہے اور ان کی فیملی کی طرف سے اور سید فخر عباس صاحب کے والدین کے لیے اللہ پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار معصوم میں جگہ نصیب فرمائے، اسی طرح سید امداد حسین ان کے درجات بلند فرمائے اور رضیہ فاطمہ مومنہ ہیں اور سید افتخار حسین اور خالدہ پروین ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے
اور صاحبان نظر کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور بارگاہ سید الشہداء میں ان کی یہ عبادت قبول اور منظور فرمائے۔ اور ہمارے چند نوجوانوں نے درخواست دعا کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما، اور جو پڑھنے والوں نے پڑھا ہے اور سننے والوں کی عبادت اللہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو عتبات عالیہ کی زیارات کے لیے عازم سفر ہیں اللہ ان کے سفر کو بے خطر فرمائے اور تمام موانع اور رکاوٹوں کو دور فرمائے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ ایک بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آگے بیٹھنے والے کو جواب دے رہے ہیں، جو پیچھے سکون سے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہی نعرہ ہے کہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات مرحمت فرمائیے۔ اگر آپ حضرات کی توجہات مبذول ہوں تو میں امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے تمام کے تمام انبیاء کرام کو پیشوا بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اور یہدون بامرنا، ہر آنے والا نبی اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرتا۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر اور حکم سے امر بالمعروف بھی کرتے ہیں اور نہی عن المنکر بھی کرتے۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی طرف نیک کاموں کی وحی کرتے ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سارے کے سارے نبی 1,24,000 وہ اللہ کے بہترین عبادت گزار بندے ہیں۔ اللہ پروردگار عالم انبیاء کی عبادت کو عابدین سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور ایک اور آیہ مجیدہ جس میں ارشاد پروردگار یہ ہے، اے میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو تم دور کی بات میں محمد پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، عابدین سے تعبیر کر رہا ہے انبیاء کی عبادت کو۔ اور ملائکہ کی عبادت کا معیار کیا ہے؟ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ اے میرے ملائکہ، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں حضرت آدم کو سنوار لوں، اس کے اندر اپنی روح داخل کر دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو آپ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہاں لفظ ساجدین استعمال فرمایا۔ اور ایک اور مصداق ہے سورہ مبارکہ یوسف میں، ارشاد پروردگار یہ ہے، حضرت یوسف فرماتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اے میرا بابا، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے۔ امام سجاد آپ کے ذہن میں ہوں تو یہ نکتہ سمجھ میں آئے گا۔ انبیاء کی عبادت کو خدائے لم یزل ولا یزال عابدین سے تشبیہ دے رہا ہے۔ کانوا لنا عابدین،
سارے کے سارے میرے عبادت گزار بندے ہیں، عابدین ہیں۔ اور جہاں ملائکہ کی بات ہوئی فرمایا کانوا لنا ساجدین، وہ میرے سجدہ گزار ہیں۔ یعنی عجب بات ہے کہ لفظ عابدین کو رحمان نے انبیاء کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے، اور لفظ ساجدین کو ملائکہ کی عبادت کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے۔ کیا شان امام زین العابدین ہے کہ آپ کے دو ہی لقب ہیں، زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ فضیلت کا مقام یہ ہے کہ جب میرا چوتھا امام انبیاء کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو زین العابدین نظر آتا ہے، اور جب ملائکہ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو سید الساجدین نظر آتا ہے۔ سید العابدین، سید الساجدین، عبادتوں کی زینت سید سجاد امام زین العابدین کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آپ کے اس لقب کے دو معروف روایات ہیں، ایک یہ کہ آپ کو سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لقب سے ملقب فرمایا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک عربی کا مسدس آیا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ پہ گوش گزار کروں۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محشر کے میدان میں فضائل پڑھ رہا ہوں حضرت امام سجاد علیہ السلام، کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو سرکار فرماتے ہیں آواز آئے گی، این زین العابدین، این زین العابدین، کہاں ہے میری عبادت گزاروں کی زینت؟ تو سرکار فرماتے ہیں ایک ہی طرف سے آواز آئے گی، میرا چوتھا بیٹا کہے گا انا زین العابدین۔ وجہ یہ بیان فرمائی ہے مورخین نے کہ آپ نماز تہجد فرما رہے تھے، بسم اللہ، نماز تہجد پڑھ رہے تھے کہ ایک اژدہا آیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو ادھر سے آتے ہیں انہیں اژدہا کچھ کہتے نہیں ہیں، اور جو ادھر سے آتے ہیں انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ چنانچہ نماز شب میں مصروف تھے، شیطان اژدہا کی شکل میں آیا اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو چوسنے لگا۔ متزلزل ایمان والا تو اژدہا کو دیکھ کر ہی، کسی شخص نے پوچھا تھا کہ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ اگر شیر کو دیکھیں تو نماز رہتی ہے؟ بسم اللہ۔ کسی نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں سامنے سے شیر گزر جائے تو نماز رہتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نماز تو بعد کی بات ہے، شیر کو دیکھنے سے اگر وضو باقی رہ گیا تو نماز بھی باقی رہ جائے گی۔ میں کہوں گا عام شیر کو دیکھنے سے کمزور ایمان کا وضو باقی نہیں رہتا، نہ جانے وہ کیسا بدو تھا جو علی کے مقابل میں بھی آیا ہے۔ سامعین گرامی قادر، حضرت کے پیر کا انگوٹھا چوسنے لگا اژدہا، اور ایک پیر کا انگوٹھا چوسا، دیکھا کہ آپ کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا۔ یہ زین العابدین کون ہے؟ اس حسین کا بیٹا ہے جو وارث نماز ہے۔ اس لیے حسین ابن علی نے کربلا میں صرف نماز کو نہیں بچایا،
نماز صرف دین کا ایک رکن ہے، فروع دین ہیں 10، حسین ہے قرآن کے مقابل میں۔ سرکار حسین ابن علی نے کربلا میں صرف نماز کو نہیں بچایا، اور حسین صرف نماز کا نام نہیں، نماز تو اس وسیلے کا نام ہے جس کے ذریعے حسین خالق کو جا کے ملاقات کرتا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی، شاعر نے خوبصورت جملہ کہا کہ دین است حسین، حسین مکمل دین ہے، اور اس کا بیٹا ہے کہ جس کی ولایت پہ اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے۔ آپ کی توجہات کو دیکھ کر ولایت پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، بسم اللہ، کہ حسین اس کا وارث ہے جس کی ولایت پر اسلام مکمل ہوا، سبحان اللہ، جس کی ولایت پر اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ یہ جملہ میں ذرا اور کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ پروردگار عالم نے آیت بھیجی، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لطف آگے ہے وَرَّضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے نعمت مکمل کر دی، اسلام مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں 18 ذی الحج کو اس دین سے راضی ہو گئے۔ بسم اللہ۔ ابھی جملہ اس سے اوپر اپنی توجہات کو ذرا معراج پہ لے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس دین پر راضی ہو گیا، یعنی کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے اسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اسی دین کو آدم نے پہنچایا لیکن اللہ راضی نہیں ہوا، یعنی یہی دین 1,23,999 منزلیں عبور کرتا آیا لیکن رضی اللہ کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکا۔ حضرت آدم نے وہ دین پہنچایا لیکن رضی اللہ نہ بن سکا۔ رضی اللہ وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دین پہنچایا، توحید پہنچائی، لیکن رضی اللہ نہ ہو سکا یہ دین۔ حضرت موسیٰ نے عبادت بھی کی، دین کو بھی پہنچایا، لیکن رضی اللہ کی منزل تک نہ پہنچا سکے۔ سرکار نے بھی 23 سال محنت کی لیکن رضی اللہ تک نہ پہنچا سکے۔ رضی اللہ کی منزل پہ کب پہنچا ہے کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو دین رضی اللہ ہوا ہے۔ اب خلاصہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ اس دین سے راضی تب ہوتا ہے کہ جس میں ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے۔ اللہ اس دین اور اسلام سے راضی ہی تب ہوتا ہے کہ جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، اور جس کی زندگی میں نام علی ہی نہیں ہے وہ منزل رضایت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ گویا قرآن نے معیار دیا ہے کہ رضی اللہ وہ ہو سکتا ہے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، اور جس میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں وہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس لفظ کے ساتھ نہ جانے کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ امام سجاد نے یزید کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا،
بسم اللہ جی. اور اس ظلم کو عام کیا, اس سے پردہ چاک کیا. چنانچہ بہت سارے ایسے ہیں جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں. ایک جملہ آپ کی ہدیہ کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے یزید کو بچانے کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کر دیا ہے, انہوں نے ہماری اور مدد کر دی. اس لیے کہ لفظ رضی اللہ اب اتنا مشکوک ہو گیا ہے, جسے رضی اللہ کہو گے چیک کرنا پڑے گا کہیں اس کے اندر یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے. کہ یہ لفظ رضی اللہ ایسا مشکوک ہو گیا ہے کہ ہر ایرا غیر کے لیے یوز ہونے لگا. چیک کرنا پڑے گا کہیں اس کے اندر یزید تو چھپا ہوا نہیں. چنانچہ جب اژدہا پیر چوس رہا تھا انگوٹھا, دیکھا امام متزلزل نہیں ہو رہے, چنانچہ وہ جب تھک ہار کے جا رہا تھا تو ہاتف غیبی کی آواز گونجی, ھذا زین العابدین, ھذا زین العابدین, یہ ہے زین العابدین. تھا کون اژدہا کی شکل میں؟ شیطان. اب جملہ سمجھیے گا کہ شیطان بھی بارگاہ امامت میں آئے تو قدموں میں بیٹھتا. شیطان بھی جب بارگاہ امامت میں آئے تو قدموں میں بیٹھتا ہے. چنانچہ امام معصوم جب نماز پڑھاتے ہیں, وہ امام ہوتے ہیں, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. امام کا پیروں کا تلوہ ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. شیطان سے تو کوئی سبق سیکھتا کہ شیطان بھی جب بارگاہ امامت میں آتا ہے تو قدموں میں بیٹھتا ہے. وہ نہ جانے کتنا بڑا شیطان ہوگا جو کہتا ہے کہ میں نے امام کو نماز پڑھائی ہے. معیار شیطان یہ ہے کہ وہ امامت کے بھی قدموں میں رہتا ہے. انت زین العابدین. امام کا ایک اور لقب ہے آدم و آل محمد. آدم و آل محمد. اور ایک اور لقب ہے نوح و اہل بیت. توجہ چاہوں گا, حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم انسانیت. امام سجاد علیہ السلام کا لقب ہے آدم و آل محمد. یعنی جس طرح تا قیامت انسانیت جاری اور ساری ہے, اس کی ضمانت حضرت آدم کی ہے. تا قیامت اولاد محمد کی بقا کی ضمانت کا نام ہے زین العابدین. اس لیے کہ کربلا میں میری آقا زادی نے صرف سجاد کو نہیں بچایا, قیامت تک محمد مصطفیٰ کی نسل کی ضمانت کا نام ہے زین العابدین. آدم و آل محمد آپ کا لقب ہے. اب توجہ چاہوں گا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم انسانیت وہ ہیں کہ جب خطا ہوتی ہے, ترک اولا ہوتی ہے, تو وہ جو دعا تعلیم کرتا ہے اسے جبرائیل کہتے ہیں کہ دعا مانگنی کیسے. اور آدم آل محمد وہ ہیں کہ جبرائیل سے خطا ہو جائے تو یہ بتاتے ہیں دعا کا انداز کیا ہے. فرق دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوئی تو جبرائیل نے فرمایا کہ ایسے ایسے دعا مانگیے, اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. چنانچہ جب جبرائیل سے سرزد ہوتی ہے خطا, ترک اولا, کیسے؟ سرکار دو عالم کے پاس جبرائیل ہمیشہ آتا تھا. ایک صحابی کا نام تھا دہیہ قلبی. اتنا حسین صحابی تھا کہ صحابہ کرام اس کے حسن پہ رشک کرتے تھے. چنانچہ اس کی شکل میں ڈھل کے آتا جبرائیل. ایک مرتبہ دہیہ قلبی کی شکل میں سرکار کے سامنے تشریف فرما تھے, اور ادھر سے علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہوئے. سرکار نے پوچھا
دہیہ قلبی سے جو در حقیقت جبرائیل تھا. انت تعرف هذا الشخص, کیا تو ان کو جانتا ہے؟ یہ جبرائیل بول کے کہہ رہا ہے نعم ہوا استاذی و معلمی, وہ میرا استاد بھی ہے, میرا معلم بھی ہے. کہا کب سکھایا؟ کہا بارگاہ ملکوت میں تھا میں جبرائیل. آواز قدرت آئی, اپنا تعارف کرا, میں بتاتا رہا میں جبرائیل, میں جبرائیل, میں جبرائیل. لیکن ایک طرف سے جب آواز گونجی, مجھے ہدایت ملی کس کے دروازے سے؟ جو ہادی برحق تھا. کہا یہ نہ کہو میں جبرائیل ہوں, یوں کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل, تو رب جلیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں. آدم انسانیت اور آدم آل محمد میں فرق. ایک اور سنیے, حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے یہ واقعہ سنایا حضرت امام حسین علیہ السلام کا. تو حضرت آدم علیہ السلام گریا کرتے تھے, روتے تھے, اور پھر انہوں نے درخواست کی خداوند عالم سے, اے اللہ جس کا قصہ جبرائیل کے ذریعے تو نے مجھے سنوایا, میری خواہش ہے کہ تو اس کی شبیہ, اس کی شکل کا مجھے ایک بیٹا عطا کر, تاکہ اسے سامنے بیٹھا کر میں دیکھتا بھی رہوں اور عبادت بھی کرتا رہوں. اللہ نے بیٹا عطا کیا حضرت نوح علیہ السلام کو, حضرت آدم علیہ السلام کو, جو ہم شکل سید الشہداء تھا, اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہبۃ اللہ. ہبۃ اللہ. اب یہاں مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے, مورخ نے کہا آدم انسانیت اور آدم آل محمد میں فرق یہ ہے, آدم انسانیت وہ ہے کہ جو شبیہ کو دیکھ کر گریا کر رہا تھا, اور آدم آل محمد وہ ہے کہ جو شبیہ کو نہیں اصل کو دیکھ کر گریا کر رہا تھا. اور نوح اہل بیت, وقت تمام ہو چکا ہے, انشاءاللہ باقی معلومات کل عرض کروں گا. نوح اہل بیت, نوح آل محمد نہیں فرمایا, نوح اہل بیت. اس حدیث کی روشنی میں جب سرکار نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, لہذا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. چنانچہ اگر اس زمانے میں کسی کو نجات کی ضرورت تھی سبحان اللہ, تو نجات کی ضمانت تھی کشتی نوح, اور آج کے زمانے میں اگر کسی کو نجات کی ضرورت ہے تو اس کی ضمانت ہے کشتی زین العابدین. اگلا جملہ سنیے گا, اہل بیت کیوں فرمایا, آل محمد نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ لفظ اہل بیت جب کہتے ہیں تو اس میں بیوی شامل نہیں. از روی قرآن جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے راز و نیاز کیا, خدایا یہ غرق ہو رہا ہے میرا بیٹا, اسے بچا لے, اللہ نے فرمایا لیس من اہلک, تیرے اہل سے نہیں. ایک مفسر نے خوبصورت سوال کیا ہے, اور وہ سوال کرتے ہیں کہ غرق تو بیوی بھی ہو رہی تھی, بیٹا بھی ہو رہا تھا, لیکن نبی نے بیٹے کی سفارش کی ہے, زوجہ کی نہیں کی. وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا اہل بیت میں شامل ہے, لیکن زوجہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اب سنیے گا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو نجات کی ضرورت تھی, جو کشتی نوح پر ایمان رکھتا تھا, جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا, جو سوار نہیں ہو سکا چاہے بیٹا ہی نبی کا کیوں نہ ہو بچ نہ سکا. اور ادھر سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو میرے نوح آل محمد پر ایمان رکھتا ہے وہ کل بھی بچ سکتا تھا, آج بھی بچ سکتا ہے. ہاں اگر نوح کا بیٹا کل نہیں بچ سکا نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے, تو آج جو محمد کا رشتہ دار بھی اگر کوئی ہے تب
تک نہیں بچ سکتا جب تک اس کشتی سید الشہداء میں سوار نہ ہو جائے۔ وقت انتہائی نازک مرحلے میں ہے، میری کوشش کی کہ آج آپ کو خطبہ سناتا، انشاءاللہ کل عرض کروں گا گینٹ میں، کہ جو یزید کے دربار میں امام سجاد نے ارشاد فرمایا۔ تھوڑا سنا دے۔ سامعین گرامی قدر، کون زین العابدین، کون زین العابدین کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 34 سال بعد پدر زندہ رہے، لیکن روایت بتاتی ہے کہ پانی کے آنسو نہیں رویا زین العابدین، خون کے آنسو روتے تھے۔ آج رکم اللہ جو عبادت کرنے آئے، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے۔ 5 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا رونا تاریخ میں مشہور ہے۔ حضرت آدم جنت کے فراق میں روئے، حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی فراق میں روئے، اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے بب یزت عینا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ حضرت یوسف زندان میں اتنا روتے تھے، قیدی تنگ آ گئے، کہا اے عزیز مصر یا اس قیدی کو نکال یا ہمیں نکال دے۔ اور چوتھی رونے والی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، جو یہ مرثیہ پڑھ کے روتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا۔ اجرکم اللہ۔ اور کیسے روتی تھی؟ معصبت الراس، سر پہ موت کی پٹی باندھی ہوتی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے، اور چند قدم کے فاصلے پہ بابا کے دربار میں گئی نا، اور جب پلٹ کے آئی بی بی زینب نے پوچھا اے بڑھیا سفید بالوں والی میری ماں کی مسند میں نہ بیٹھ۔ جب یہ جملہ سنا نا میری آقازادی کہتی ہو میرا بیٹا زینب، بیٹا چند لمحے کے لیے ماں دربار میں گئی ہے اور بیٹی پہچان نہیں سکی۔ میں کہوں گا زینب کبریٰ تیرے حوصلے کو سلا، جو 1500 میل کا سفر طے کر کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 18 سال کی عمر ہے، بوڑھی ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اور 5واں رونے والا ہے زین العابدین، 24 سال کے عرصے میں بوڑھا ہو گیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے امام حسین اور زین العابدین جب مدینہ کی گلی میں چلتے تھے نا، تو دنیا پہچان نہیں سکتی تھی کہ حسین کون ہے اور زین العابدین کون۔ لیکن ایک مورخ نے جملہ لکھا، کہا اتنے خوبصورت نوجوان تھے، لیکن کہا حسین کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا، اور سجاد کو زینب کبریٰ کی چادر نے بوڑھا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ کون سجاد؟ شام کا زندان جس کی جوانی کھا گیا۔ کون سجاد جس کو ارمان رہا اپنی بہن کی رسیاں نہ اتار سکا۔ اجرکم اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے عزادارو، سنیے کون زین العابدین؟ ہشام نے حضرت کو زہر دے دیا، دعا کرو خدا کرے کسی کو زہر نہ ملے۔ جب زہر ملتا ہے نا تو جگر جلتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دنیا کا ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی ملے۔ امام سجاد کو زہر ملا، اور امام محمد باقر ہیں، کبھی امام اپنے بابا کے دائیں طرف آتے کبھی بائیں طرف آتے، اپنے بابا کو سہارا دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت نے بستر بیماری پہ جب پانی کا سوال کیا نا،
جب 11 بیٹوں نے پانی کا گلاس لے کے آئے نا اور زین العابدین کو تھوڑا سا سہارا دیا، اٹھایا، اور مولا فرماتے ہیں بیٹا باقر پانی لے جا، میں سیراب ہو گیا۔ محمد باقر فرماتے بابا ابھی آپ نے پانی پیا نہیں ہے، کیسے سیراب ہو گئے؟ اب دیکھو یہ وہ جملہ ہے مقتل کا، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اے بیٹا محمد باقر ذرا اس وقت کو یاد کرنا جب تیرا بابا سجدے کی حالت میں تھا، دادا حسین، اور شیور سرد سینے پہ سوار تھا، کن خنجر لے کے آیا، اور ہر خنجر میں میرا بابا سوال کرتا ایک گھونٹ پانی کا دے۔ آج رقم اللہ سوائے غم شبیر کی کوئی غم نہ دے۔ آج میرے آقا زین العابدین کا جنازہ آنے والا ہے نا، مظلومیت ہے میرے آقا سجاد کی، آج بھی جنازے پہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہا بیٹا محمد باقر اس وقت کو یاد کرنا، ذرا 70 قدم پہ کھڑی بہن دیکھ کر کہتی رہی کہ اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، میری ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا۔ آج رکھو اللہ عددارو 4 بیٹیاں ہیں، حضرت کی نام ہے خدیجہ، فاطمہ، کلثوم اور عالیہ۔ عزیزارو میں نے جب یہ جملہ روایت میں پڑھا ہے میرا دل کانپنے لگ پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد ویسے وفادار ہوتی ہے اور بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ باپ جب سفر میں جاتا ہے بیٹیاں آخر تک باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی رہتی ہیں، اور جب واپس آئے نا تو دروازے پہ انتظار کرتی ہے۔ میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی جن کا نام عالیہ ہے، لکھا ہے کہ امام جب بستر بیماری پہ تھے نا اور ساری بیٹیاں آ گئی اپنے بابا کے پاس دیکھنے کے لیے، جب زہر نے اثر کیا نا، اور ایک مرتبہ بی بی عالیہ نے محمد باقر کو تھاما اور الگ لے گئی اور کہتی ہے اے میرا بھیا باقر، دیکھا ہے بابا کی حالت کیسی ہے؟ زہر کی وجہ سے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، اور فرمایا بابا کا علاج کروائیے نا، اور اگر بابا کے علاج کروانے کے لیے میرے زیوروں کی ضرورت ہو۔ آج رکھو اللہ عددارو اگر ماں باپ پہ مصیبت آ جائے نا، بیٹے اور بیٹیاں اپنا سارا مال قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا باپ بچ جائے، آخری جملہ ہے، اس کے بعد جنازہ آ رہا ہے امام سجاد کا، ساری قربان کر دیتی ہے اپنی جائیداد مال۔ اور جب یہ کہا نا کہ اگر باپ کا علاج کرائیے، اگر میرے زیورات کی ضرورت ہو تو میں دینے کو تیار ہوں، میں نے لفظ زیور کہا ہے، جہاں میں نے پڑھا ہے وہاں لکھا ہے کہ کہا اگر میرے در کی ضرورت ہو۔ جب در کا نام آیا سجاد اٹھ کر پھر گرے اور محمد باقر کو سینے سے لگا کے کہا